अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको जो भी देखने वाले हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के मौके पर चाचू टीवी पर आए और 1.5 घंटे के लिए उन्होंने कौम को जो है वसूली पर टंग दिया। मैं तो समझा चाचू ईद की कीमतें में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का ऐलान करने हैं, लेकिन फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, बढ़ाने के टाइम पे ये नहीं आते, नोटिफिकेशन टीवी से जारी करवाते। खुद आया तो चाचू ने हमारे सर पे एहसान जताया कि मैंने रोक दिया, हालांकि पहले बढ़ा चुका था। इस पर बात करेंगे आज। साथ साथ जनाब फील्ड मार्शल साहब की शिया उलेमा से मुलाकात और उसके बाद जो भौचाल आया है आज जुम्मे के खुतबे के बाद, ये क्या कहानी है, ज़रा थोड़ा इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ इलेक्शन कमीशन का मरा हुआ इंसाफ, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में दीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब चाचू की। प्यारे चाचू, मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद के मौके पर आपने हमारे पे एहसान अजीम किया कि आपने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई। इस एहसान अजीम का मैं आपसे बदला कैसे चुका सकता हूँ? हालांकि मुझे मालूम है कि आपने मेरी जेब पर डाका डाला और ईद से पहले ही जब पेट्रोल महंगा नहीं करना था, आपने बिला वजह महंगा करके 100 अरब रुपया हमारी जेबों से निकलवाया। लेकिन फिर भी मुझे बताया गया है कि मुझे आपका एहसानमंद होना चाहिए। तो चाचू, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि वो चपेड़ जो आप मेरे मुंह पे पहले मार चुके हैं, दोबारा ना मार के आपने मेरी ईद की खुशियों में अजीब सा कोई रंग भर दिया और मुझे खुश होने का मौका फराहम किया। चाचू, आपकी यही चालाकियाँ मुझे बहुत पसंद है। आपकी इन चालाकियों की वजह से मेरी ज़िंदगी हराम हो जाती है और मैं इन चालाकियों के बारे में सोचता रह जाता हूँ। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि आपकी इन चालाकियों को एक्सपोज करके रख दूँ, लेकिन फिर मैं खामोश हो जाता हूँ कि अदीलिया ज़िंदगी झील है जी थोड़ी बहुती बची है, चवला ना मार, ना चाचे नू ज़्यादा एक्सपोज कर। तो चाचू, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका बड़ा बड़ा शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब जो मेन टॉपिक है, हमारी हार्ट स्टेट ने अब ये फैसला कर लिया है कि हम मजबूर हैं। ये हमें पता चल रहा है। बेसिकली हमारे जो उलमा इकराम हैं वो जनाबे वाला टीवियों पर आज वो जुम्मे का खुतबा हुआ और उस खुतबे के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगी हैं। आज फील्ड मार्शल ने परसों शायद मुलाकात की थी उलमा के साथ, शिया उलमा के साथ, काफ़ी लंबी चौड़ी, और कल उसकी खबर भी चली थी। मैंने कल रात को भी और आज दिन को भी जो वीडियो की, उसमें मैंने जिक्र किया था इस चीज़ का कि मीटिंग हुई है, ये नॉर्मल नहीं है, दिस मीटिंग इज़ नॉट नॉर्मल। उसके बाद मेरे अब ये अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद उन उलिमा ने सब ने मिलकर एका किया और उन्होंने कहा जी हम ये बयान करेंगे जो बातें हमारे साथ की गई हैं। उनमें एक ने कहा कि जी हमारी, मुझे नाम सबके नहीं याद, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, एक का कहना था कि जी हमारी इंसल्ट की गई, हमारे से गलत लहजे में, दुरुस्त लहजा नहीं था, उसमें बात की गई और अपनी बात सुना के साहब चल दिए, हमारी बात नहीं सुनी। ये मेरा ख्याल है शिकवा जायज़ है, उनकी बात सुन लेनी चाहिए थी, लहजा सॉफ्ट होना चाहिए था। लेकिन आपको पता है कई दफ़ा लहजा वैसे हो जाता है। उन्होंने कहा जी ऐसे बात अपने माता है तो उसे करें, हमसे ना करें। ठीक है जनाबे वाला। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जनाब ये जो फौजी तनसीबात के करीब आप कोई जाएगा तो उसको गोली मार दी जाएगी। ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा हार्श ऑर्डर है फील्ड मार्शल की तरफ से, इसको नरम करना चाहिए। वो भी हमारे मुल्क का हिस्सा है जनाब, वो कोई इंडिया तो नहीं है कि हम उसके पास नहीं जा सकते। तीसरा उन्होंने कहा जी हम मिलिट्री ट्रायल चलाएंगे, जो लोगों ने फौजियों का ये किया और उनको गिरफ्तार किया, जो स्कर्दू में हुआ, ये रिपोर्ट नहीं हुआ इंसिडेंट, तो ज़्यादा लोगों को इसकी तफसीलात पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता, तो इसलिए छोड़ें जी इसके बारे में। क्या मिलिट्री ट्रायल तो होते ही रहते हैं पाकिस्तान में, कोई नई चीज़ नहीं है। उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने कहा जनाबे वाला जो अली खामिनाई आयतुल्लाह, ईरान के रहबर सुप्रीम लीडर जो थे, वो उनके शहादत की उन्होंने कहा जी हमें बड़ा दुख है उनका, मेरे उनके साथ ताल्लुक़ था। और साथ ये कहा कि ईरान को अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है, इस्तिदा साइंस और इसके अंदर। तो बिल्कुल जी ये बात तो बढ़ाने की ज़रूरत तो है, ज़ाहिरी बात है, ये हमें तो फ़ौरन से पहले ही बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा जी ईरान को सऊदी अरेबिया पे नहीं हमला करना चाहिए, सऊदी अरेबिया में कोई अमेरिकन अड्डा नहीं है। आई हैव नो आइडिया कि सऊदी अरेबिया में कोई अमेरिकन अड्डा नहीं, मेरी इत्तलात के मुताबिक है, लेकिन खैर हम मान लेते हैं कि कोई अड्डा नहीं है। और सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए हमला। ईरान कहता है जी हम तो जहाँ से हमारे पर अटैक हो रहा है हम उस जगह पे अटैक करें, जो बेस है हम उस पर अटैक करें, जो अमेरिकन की बेस है हम उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं जी फील्ड मार्शल साहब ने हमें ये भी बताया कि जनाबे वाला जो जिसको ईरान का ज़्यादा दर्द है वो ईरान चला जाए, जो ईरान की ज़्यादा हमदर्द है ईरान चले जाएँ। हमारी कुछ मजबूरियाँ, उन्होंने कुछ मजबूरियाँ बताई कि हमें जवाब देना पड़ेगा सऊदी अरेबिया के हक़ में अगर दोबारा हुआ ऐसा। ये मेरा ख्याल है कुछ गलत बात है। देखें वो कभी डीजे SPR साहब जाके कहते हैं अगर अफ़गानों का दुख है तो आप उधर चले जाएँ, कोई कहता है इधर चले जाएँ, कोई कहता है जो, फिर लोग बातें करते हैं।
یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی لوز ٹاک ہو گئی اور لوگوں نے اس کا بڑا وہ اٹھایا. جیسے وہ آپ کے امین شہیدی صاحب تھے, وہ کہہ رہے تھے بھائی جان تم تو امریکہ چلے جاتے ہو, اس طرح کی باتیں کی گئی. کینیڈا کون چلا جاتا ہے, امریکہ ملک چھوڑ کے کون چلا جاتا ہے. پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ بھائی آپ چلے جائیں اسرائیل, آپ کو محبت ہے تو. اچھا, اب بات کی جا رہی ہے, بہت سارے لوگ اس پہ, اس خبروں کے بعد میرا یہ خیال ہے, میں آپ پوری آپ پڑھ لی ہوگی, آپ دیکھ لیجئے ساروں کے بیانات ہیں. میرا خیال ہے کہ شیعہ علماء کا ایکا ہوا, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے سب نے اس بات کو باہر لے کر آنا ہے, اور اس کے بعد باہر آئے. ایک اور عالم بھی آئے, انہوں نے کہا جی ایسی بات نہیں تھی, ایسی بات تھی, انہوں نے فیلڈ مارشل کے حق میں بات کی. اب اس کے بعد ہوا گیا, اس کے بعد خطرے کی گھنٹی بج گئی. سارے ٹاؤٹس جو عید کی چھٹیوں پر چلے گئے تھے ان کی چھٹیاں کینسل ہو گئی. انہوں نے کہا فوراً سے حاضری دیں جناب. اب وہ 3 دن تک اس کا دفاع کرتے رہیں گے. اٹ واز اے بگ بلنڈر میرا خیال ہے, نیریٹو بلڈنگ کے لیے بھی. ویسے بھی یہ ایک سیکریٹیرین فالٹ لائن جو ہے وہ ایکسپوز کر دی گئی ہے بلا وجہ کی, جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. مجھے نہیں معلوم کہ یہ علماء کس نے سلیکٹ کیے, کیوں بلائے گئے, اور ان سے درست لہجے میں بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. بالکل ٹھیک بات ہے, ہمارے ملک کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ایران میں کچھ ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانا شروع کر دو, لیکن احتجاج ہو تو اس پہ گولیاں چلانا یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس کو ہمیں روکنا پڑے گا. اور ویسے بھی اگر ان کو بلایا تھا, میرا خیال ہے ان کی بات سن لینی چاہیے تاکہ وہ دل کا غبار وہاں پر ہی نکال کے آتے. اور علماء حضرات سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور والا, اگر آپ سے کسی نے بے عزتی کی آپ کی, تو آپ وہاں پر بیٹھ کے کیوں, آپ 60 70 سال کے بزرگ لوگ ہیں, آپ واک آؤٹ کر کے آ جاتے. بعد میں آ کے جو یہ کر رہے ہیں. اب ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ بڑی حساس گفتگو تھی, یہ گفتگو باہر لے کے آنے کا فیصلہ کس نے کیا. ہمارے ملک میں ایک رواج ہے, ہمارے ملک میں رواج یہ ہے کہ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے اور گفتگویں کیے جاتی ہیں, اور اس کو حساس کا نام دیا جاتا ہے, عوام سے چھپایا جاتا ہے جیسے عوام بے وقوف ہے. کچھ راز ہوتے, ظاہری بات ہے میں نیوکلیر کا کوڈ تو نہیں پوچھ رہا نا, یہ فارمولہ مانگ رہا ہوں آپ سے کہ جناب یہ فارمولہ مجھے دے دے, لیکن نارملی قوم کو جاننے کا حق ہے. جو فیصلے آپ کرنے جا رہے ہیں وہ پارلیمنٹ میں رکھیں گے, اگر آپ پارلیمنٹ میں کھل کے اس کے اوپر 2 دن 4 دن 5 دن ڈیبیٹ ہوگی, پروز اینڈ کون ڈسکس ہوں گے, بہتر فیصلہ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی, رہنمائی ملے گی. پبلک اوپینین پولز بھی کیے جا سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ بند کمرے میں چند لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا جائے کہ جو کرنا ہے کر لو, اگر زیادہ مسئلہ ہے تو ایران چلے جاؤ. کبھی ڈی جی صاحب وہ غصہ ناک ہو جاتے, وہ کہتے ہیں افغانستان چلے جاؤ. یہ مجھے کوئی نہیں کہتا امریکہ چلے جاؤ, امریکہ پسند ہے تو, یا فرانس چلے جاؤ, یا اٹلی چلے جاؤ, یا وینس چلے جاؤ, یا گریس چلے جاؤ, یا ناروے چلے جاؤ. یہ نہیں کہتا, ادھر ادھر عجیب عجیب سے ملکوں میں بھیج دیتے ہیں. کوئی کہتا ہے ایران چلے جاؤ, کوئی کہتا ہے افغانستان چلے جاؤ, کوئی کہتا ہے سیریا چلے جاؤ, کوئی کہتا ہے نارتھ کوریا چلے جاؤ. جی صاحب مجھے ادھر بھیجے نا, میں ادھر جانا چاہتا ہوں. تو بہرحال یہ ایک کمیونیکیشن وائز ایک میرا خیال ہے بڑی غلطیاں تھیں. یہ اس طرح سلیکٹ کیے گئے لوگ, اس کے بعد جو وہاں پر کمیونیکیٹ کیا گیا شاید وہ بھی کچھ صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں ہو سکا. گو کہ اب آیا ہے ایک ورژن علیحدہ بھی سامنے آیا, لیکن جو ہونا تھا نقصان وہ ہو چکا ہے, کیونکہ یہ ویڈیوز ایک دم سے منظر عام پر آنی شروع ہوئیں. جو ریکارڈڈ خطبے تھے یہ سارے آنے شروع ہوئے, اور اس کے بعد یہ چھا چھو گئے ہر جگہ پہ. یہی بات کی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں, یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا, دس از ناٹ اباؤٹ سعودی عربیہ اور ایران. آپ مانیں آپ نہ مانیں, دس از اے وار, ٹھیک ہے, مسلمانوں کی ان کے ساتھ, کافروں کے ساتھ, یا یہودیوں کے ساتھ, یا عیسائیوں کے ساتھ لڑائی. دیٹ از اٹ. اس میں کوئی شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے, وہابی دیوبندی کی تفریق بھی نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی ہے, پیریڈ. دوسری چیز, ایران کو بند کمروں میں بیٹھ کے برا بھلا کہنا, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں بھائی. اسرائیل نے پلے اپ کیا ہے, اسرائیل نے آ کر ایسی آگ لگائی ہے. یو اے ای مت دینا اڈے اپنے, کیوں دیے ہوئے, قطر نے کیوں اپنے اڈے دیے ہوئے, وہاں سے حملے کر رہے ہیں. یہ آپ کو پہلے دن کہنا چاہیے. سری لنکا بھی تو ملک ہے نا, نیوکلیر پاور نہیں ہے, اس نے 2 جہازوں کو نہیں گزرنے دیا. نو, اسپین بھی تو ملک ہے نا, نہیں گزرنے دیا. کوئی غیرت تو دکھائے یار. ٹھیک ہے, ڈیبیٹ وہ ختم ہو چکی ہے کہ جنگ کس نے شروع کی, جنگ کا بینیفیشری کون ہے. ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ وہ ایران مار رہا ہے. جی ایران مارے بھائی, ایران کیا کرے, ایران کی تو سروائیول کی جنگ ہے. ایران کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے وہ بھی چک کے مار دے. یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی چیز یہ ذہن میں بٹھا لیں, یہ کوئی سعودی عربیہ اور ایران کی لڑائی نہیں ہے, مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہے. آپ نے سائڈ پک کرنی ہے, پک کر لیجئے. دوسری چیز جو میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یہ مجھے کوئی نہ بتائے کہ جی میں محب وطن ہوں یا نہیں ہوں, میں ایسے سوچتا ہوں, میں ویسے سوچتا ہوں. میرا بھی خون اتنا ہی پاکستانی جتنا آپ کا پاکستانی ہے, کسی بھی بڑے سے بڑے آدمی کا پاکستانی. میری اپنی سوچ ہے, آزاد سوچ ہے, میں جا کے کسی بھی قسم کی بات کروں گا, وہ میری مرضی ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ مہربانی کر کے مجھے یہ فتویٰ کوئی نہ دے کہ جناب آپ تو سوچتی, آپ کی سوچ پاکستان کے خلاف ہے, یا آپ ایران چلے جائیں. یہ ان کی بڑا
وہ ہمت ہے کہ یہ سنا ہے. میں تو یہ سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوں اس طرح کی بات. یہ غلط بات ہے. اور میرا خیال ہے بہت سارے لوگوں کے پاس جب اس طرح پاکستان میں خاص طور پہ الزام لگتا ہے تو وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. باقی رہی بات وہ جو کرتے ہیں سارے کہ جی پاکستان ایک طرف برادر اسلامی ملک ہے, ایک طرف برادر نیبر اسلامی ملک ہے, تو پاکستان کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ ایک واقعہ ہے جی, بلیک سپٹمبر جو کہا جاتا ہے 1970 کا, میسیکر آف 25,000 فلسطینیوں کا جارڈن میں کیا گیا تھا. اس میں پاکستان کا ایک جناب وہ گیا تھا, ٹریننگ والے تھے وہاں پر, وہ تھے انہوں نے تو نکالے تھے. تو پاکستان کے جو ٹریننگ کمیشن کے جو سربراہ تھے, ہیڈ تھے, ان کا نام تھا بریگیڈیئر ضیاء الحق. بعد میں جو جنرل ضیاء الحق بنے, ماشاء اللہ لگایا. انہوں نے 2 سیکنڈ ڈویژن کی کمانڈ لی اور 25,000 فلسطینیوں کو مارا تھا اس ڈویژن نے. تو ہم اس سے پہلے کام کر چکے ہیں. جارڈن کا ہائیسٹ آرڈر بھی دیا گیا تھا, اور اس دن کو آج تک بلیک سپٹمبر کہا جاتا ہے. کہ حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا تھا, میں نے کہا آپ کو یہ بتا دوں, کرنے کو تو کچھ بھی کریں گے. خیر, دوسری طرف جناب الیکشن کمیشن کے سکندر سلطان راجہ پاکستان کے واحد انصاف پسند آدمی ہیں. یہ راجہ طاہر سٹائل کوئی راجے ہیں, اور یہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں, کاڑے انصاف کرتے ہیں. انہوں نے ایک بندے کی پارٹی جس کا نام ہے تحریک انصاف نظریاتی, جو وہ اقبال ڈار صاحب کی پارٹی جو ہے, ایک ہی بندہ تھا, وہ اکیلا ہی اس پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن لڑا, بلا مقابلہ وہ چیئرمین منتخب ہو گیا. اس کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ جی آپ کا الیکشن بالکل ٹھیک ہے, لیکن تحریک انصاف کا ریجیکٹ کر دیا ہے کہ نہیں, تحریک انصاف کا الیکشن نہیں ٹھیک, یہ اس کا ڈار کا الیکشن بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹوٹل سکندر سلطان راجہ کی ایک اوقات ہے. یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ ایک بڈھے کو پکڑیں اور وہ ریٹائر ہوا ہو, پھر اس کو نوکری کا لالچ دیں, ڈھیر سارے پیسے دیں, اس کو ایک جگہ پہ بٹھائیں, پھر جو الٹا سیدھا کام اس کو بولیں اور کرواتے چلے جائیں. پاکستان کے مسائل زیادہ ہیں, مشکلات زیادہ ہیں. ان مسائل مشکلات کا سب سے بڑی وجہ ارریلیونٹ بڈھے جو ریٹائر ہو چکے ہیں اور جان نہیں چھوڑنا چاہتے. آپ یقین کیجئے اتنی ٹیلنٹڈ یوتھ کی پاپولیشن ہے جو کہ بدل سکتے ہیں ملک کی تقدیر, لیکن ان کو بدلنے نہیں دی جائے گی, ان کو کرنے نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ریٹائرڈ ایکسپائرڈ بڈھے یہ جان نہیں چھوڑیں گے. یہ کبھی بھی مر جائیں گے, جان نہیں چھوڑیں گے. یہ ہمیں تنگ کر کے چھوڑیں گے, ہمارا سانس نکال کے چھوڑیں گے. میں دعا کرتا ہوں ان سے, یا اللہ تو ہی بھول گئے ہیں, سنو بلا لے یا ننو بلا لے, کچھ تک کر. خیر, آپ کی عید کیسی گزری بھائی جی؟ کھا کیا کہہ رہے ہیں؟ کل میں کہہ رہا ہوں عید پہ تو کھانے کا ہی ذرا ویلاگ کریں, ذرا کیا کیا کھاتے ہیں. میں تو یہ انتظار میں ہوں کہ کوئی عید کے دن نہ میرے پاس شپڑ گلے لے کے آئے ملائی والے. کسی بندے نے بھیجے نہیں ابھی تک. کوئی کیک تو دور دور تک نظر نہیں آیا, کوئی 3 ملک والا کیک یا لوٹس والا وہ جو ملک کیک جو مل رہا نا شوگریف پہ, کوئی دور دراز تک نظر نہیں پڑ رہی کسی ایسی چیز کے اوپر, کوئی ایسے لذیذ لوازمات کی طرف نہ کوئی بھیج رہا ہے, نہ کوئی مٹھیائیاں آ رہی ہیں, نہ کوئی کیک آ رہے ہیں. زندگی بڑی مایوس کن ہے. لیکن کل زردہ کھاؤں گے متنجن اسی, وہ تاڑے نال میں فوٹو ضرور شیئر کراں گا. فی الحال کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.